اگر آپ آج واپسی پر میرے لیے چاکلیٹ نہ لائے تو میں کل پوری کلاس کو بتا دوں گی کہ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ سکندر ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹا اور اگلے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ مینا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی۔ خوف سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن پھر اس کے لب پھڑپھڑا کر خاموش ہو گئے۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ سکندر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کی حرکتوں سے وہ بہت زیادہ عاجز آ چکا تھا اور اب اس کا صبر بھی آہستہ آہستہ جواب دیتا جا رہا تھا۔ تم کلاس میں جا کر کیا؟ وہ اسے اپنی ادھوری بات پوری کرنے کے لیے بولا تو مینا نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا۔ وہ خوف سے ہکلانے لگی اور پھر تیزی سے بولی، آپ پلیز تھوڑا سا دور ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ سکندر ہلکا سا اس کی گردن پر جھکا تو وہ اس کی سانسوں کی تپش کو محسوس کر کے بے حال ہونے لگی۔ اس شخص کے ساتھ اس کا جو رشتہ تھا وہ اسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کر سکتی تھی، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ جس دن سکندر شاہ اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوا اس دن وہ ساری حدیں پار کرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگائے گا۔ اس کے پیچھے ہٹنے پر بھی سکندر اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا، بلکہ وہ اس کے مزید نزدیک ہو گیا۔ اس کے چہرے کی اڑی ہوئی رنگت کو دیکھ کر دل ہی دل میں محظوظ ہو رہا تھا۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا جس سے وہ اس لڑکی کو کنٹرول کر سکتا تھا۔ اس نے مینا کی چھوٹی سی ناک کو اپنے ہاتھوں میں ہلکے سے دبایا اور اس کی آنکھوں پر پھونک مارتے ہوئے کھا جانے والے انداز میں کہا، میں تمہیں آخری بار وارننگ دے رہا ہوں، یہ فضول کی حرکتیں چھوڑ دو۔ دوبارہ اگر تم نے مجھے دھمکی دینے کی کوشش کی تو تمہارے ساتھ بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہتے ہی وہ اس سے ایک جھٹکے سے دور ہٹا تو وہ دیوار کا سہارا لے کر گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ شرم کے مارے مینا کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ کھڑوس کہیں کا، پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے پاؤں پٹکتے ہوئے بولی۔ باہر کی طرف بڑھتے ہوئے سکندر کے قدم پھر سے رک گئے۔ اس نے وہیں پر کھڑے ہو کر اپنی گردن موڑی تو مینا نے فوری دادی جان کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی، جبکہ سکندر تنفر سے اپنا سر جھٹکتا ہوا لمبے لمبے ڈگ بھرتا حویلی کے اندرونی حصے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی جس کزن سے حد سے زیادہ چڑ تھی اور جس کی شکل دیکھ کر ہی اسے غصہ آ جاتا تھا، دادا جان نے اسی کزن کے ساتھ ہی سکندر کا زبردستی نکاح کر دیا۔ نکاح سے پہلے انہوں نے سکندر سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی پوتی کو سدھار لیں گے اور وہ بالکل ویسی ہی مشرقی لڑکی بن جائے گی جیسی سکندر کو پسند ہے۔ لیکن اب مینا صاحبہ نکاح کے بعد مکمل حویلی والوں کے ہاتھوں سے نکل گئی تھیں۔ اگر دادا جان اسے شرارت کرتے ہوئے پکڑ لیتے تو وہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ جواب دیتی، دادا جان اب میں اپنے گھر بار کی ہو چکی ہوں، میں جو کچھ بھی کرتی ہوں اس کے لیے مجھے میرے شوہر کی طرف سے اجازت ہے۔ دادا جان اس کی حرکتوں پر بس چپ ہو کر رہ جاتے، کیونکہ یہ فیصلہ بھی انہوں نے خود ہی کیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کبھی کبھار انہیں بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا تھا، لیکن اب کیا پچھتانا جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ دوسری طرف اگر سکندر اسے ڈانٹ دیتا تو وہ برا منہ بناتے ہوئے کہتی، ابھی آپ نے رخصت ہی نہیں کی، جس دن رخصت کر کے مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے اس دن مجھ پر اپنے احکام لاگو کیجیے گا، فی الحال میں اپنے ماں باپ کی پابند ہوں۔ بس انہی 2 باتوں سے اس نے سب لوگوں کو چکرا دیا ہوا تھا۔ ابھی مینا دادی جان کے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے دادی کا دوپٹہ اپنے ہاتھوں میں پکڑا تھا اور اپنے نادیدہ آنسو صاف کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ مینا کی امی نے فکر مندی سے اپنی بیٹی کی پریشان شکل کو دیکھا، جو کافی بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر جھنجھلاتے ہوئے خود ہی بولنے پر مشغول ہو گئیں۔ یہ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے تم نے؟ بتاتی کیوں نہیں ہو کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کافی بیزار لہجے میں بولی تو مینا نے بھی تیکھے لہجے میں جواب دیا، ہراسمنٹ ہوئی ہے میرے ساتھ، میرا راستہ روکا گیا ہے، مجھے ڈرایا گیا ہے اور مجھے… بات کرتے کرتے وہ بالکل خاموش ہو گئی، کیونکہ اس کی نظر دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے دادا جان پر جا کر اٹک گئی، جن کا چہرہ غصے کے مارے لال انگارہ ہو گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس انسان کی گردن اڑا دیں جس نے ان کی پوتی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی تھی۔ دادی جان اور کشمالہ صاحبہ کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ دادی نے فوری اسے اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور اس کے چہرے کو پیار سے تھپکتے ہوئے کہا، میرے بچے کس نے کیا ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت اس کا نام بتاؤ، تم دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ ان کی آواز غصے کی وجہ سے کانپنے لگی۔ دادا بھی تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تب مینا نے پھر سے اپنے نادیدہ آنسوؤں کو انگلی کی مدد سے جھٹکتے ہوئے کہا، اور کون کر سکتا ہے آپ کے اس پوتے کے سوا جو خود کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے؟ جب بھی اس کا دل کرتا ہے میرا راستہ روک لیتا ہے اور مجھے دیوار کے ساتھ
کشمالہ بیگم کو ساری کہانی پل بھر میں ہی سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فوری اپنے بیٹی کے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جمائے اور اسے آنکھوں ہی آنکھوں سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ دادا جان ابھی بھی نہیں سمجھے تھے۔ کون کزن؟ مجھے بتاؤ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ اور بہو، تم بیٹی کو کیوں خاموش کروا رہی ہو؟ یہ حرکت نظر انداز کیے جانے کے قابل بالکل بھی نہیں ہے۔ دادا کا پٹھان خون جوش میں آ رہا تھا۔ جب ان کی پوتی صاحبہ نے سکندر یعنی اپنے شوہر کا نام لیا تو ایک پل کے لیے دادا کا دل چاہا کہ وہ اپنے بال زور زور سے کھینچنا شروع کر دیں۔ انہیں کم از کم اس سے اس قدر بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ وہ جتنے غصے سے کمرے میں داخل ہوئے تھے، اب اس سے کئی گنا زیادہ شرمندہ ہو کر کمرے سے باہر نکلے تھے۔ کشمالہ بیگم نے فوری اپنی بیٹی کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا اور غصے سے جھٹکتے ہوئے بولی، یہ کیا فضولیات بکتی رہتی ہو تم؟ میں نے 1000 بار سمجھایا تمہیں، بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو۔ امی، میں نے کون سا کچھ غلط کہا ہے؟ وہ مجھے ڈرا رہا تھا اور مجھے چھونے۔ بکواس بند کرو، شوہر ہے وہ تمہارا۔ غلطی ساری میری ہے، مجھے اس عمر میں تمہارا نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے تمہارے دماغی حالت کے بارے میں اندازہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ دادی نے بھی تعصب سے سر جھٹکتے ہوئے اپنی پوتی کو دیکھا، جن سے کم از کم انہیں اس بے وقوفی کی بالکل بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ باقی کسی اور کے سامنے جا کر اس طرح کی فضولیات اپنے منہ سے مت نکالنا، ورنہ سب لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ غصے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ سب کو کوس رہی تھی جو اس کے جذبات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ بقول اس کے ہٹلر کے ساتھ اس کا نکاح کر کے حویلی والوں نے اس کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم کیا تھا، جس پر وہ کبھی بھی انہیں معاف نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑی تھی اور ابھی بھی سکندر کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ اسے اپنے بازوؤں پر اس کا لمس محسوس ہو رہا تھا اور درد ہلکی ہلکی لہریں بھی اٹھ رہی تھیں۔ اسی وقت اس کا موبائل بجا۔ اسکرین پر منتہا کا نمبر جگمگا رہا تھا، جو کہ اس کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ بچپن کی دوست ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اس کی کرائم پارٹنر بھی تھی۔ اگلے ہی پل اس نے موبائل اپنے کان کے ساتھ لگایا۔ دوسری طرف سے منتہا کی گھبرائی ہوئی آواز اس کے کان میں پڑی، یار غضب ہو گیا ہے۔ ابھی جو کچھ میں نے دیکھا ہے، اگر اس کے بارے میں تجھے پتہ چل جائے تو پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ یہ پہیلیاں بجھانا بند کرو اور مجھے بتاؤ کہ آخر تم نے ایسا کیا دیکھ لیا ہے؟ وہ سخت بیزار لہجے میں بولی۔ ابھی دادی جان کے ہاتھوں ذلیل ہو کر وہ بہت بدمزہ ہوئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دادی جان اپنے پوتے کو رگڑا دیں گی، لیکن انہوں نے اسے سمجھا کر واپس بھیج دیا تھا کہ وہ تمہارا شوہر ہے اور اپنی پرسنل چیزیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرنا ایتھکس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ دل ہی دل میں سکندر کو کوسنے لگی تھی۔ جب وہ اسے شوہر سمجھتی ہی نہیں تھی تو پھر یہ ایتھکس کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ جس دن اس کا نکاح ہوا تھا اسی دن ہی اس نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس انسان سے جان چھڑوا کر ہی رہے گی اور اسے اتنا تنگ کرے گی کہ وہ خود ہی اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ تب سے لے کر اب تک وہ اسی مشن پر لگی ہوئی تھی کہ ابھی منتہا نے کال کر کے اس کی سوچوں میں ہلچل ڈال دی اور اسے پھر سے حقیقت کی دنیا میں پٹک دیا۔ یار، یہاں پر تمہارا شوہر ایک لڑکی کے ساتھ ڈیٹ مار رہا ہے۔ قسم سے اسے تو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ مینا کو تو ایک لمحے کے لیے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ منتہا اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے، کیونکہ جس حد تک وہ اپنے شوہر سے واقف تھی، اتنا تو اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ کسی بھی عام لڑکی کو منہ لگانا پسند نہیں کرتا۔ جب مینا نے منتہا سے بھی یہی کہا تو وہ اسے ویڈیو کال پر لے کر سکندر کا دیدار کروانے لگی، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی حویلی سے نکلا تھا اور یونیورسٹی پہنچتے ہی وہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر خوش گپیوں میں مشغول ہو گیا تھا۔ اسکرین پر سکندر کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ غصے سے تپ گئی۔ اب بھی اور اسی وقت اس کی ساری تصویریں لو اور مجھے سینڈ کرو۔ تم وہیں پر ہی میرا ویٹ کرنا، میں تھوڑی دیر میں یونیورسٹی پہنچ رہی ہوں۔ اس نے اپنے اور سکندر کے نکاح کے بارے میں صرف منتہا کو ہی بتا رکھا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھی اور اعتماد والی تھی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں کسی کو بھی اس کے اور سکندر کے نکاح کی کانوں کان خبر نہیں تھی۔ 15 منٹ کی ریش ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی اسکوٹی پر یونیورسٹی کے دروازے میں داخل ہوئی، لیکن پہنچتے ہی اس کی ٹکر عرفان عرف چشمش سے ہو گئی، جس کی اداؤں کو دیکھ کر کبھی کبھار تو اسے کنفیوژن ہو جاتی تھی کہ عرفان ہے یا پھر عارفہ۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں پر لعنت بھیج کر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی عرفان ٹکر لگنے کے بعد زمین پر ہی بیٹھ گیا اور لڑکیوں کی طرح اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر واویلا مچانے لگا۔ مینا کا ارادہ اسے نظر انداز کر کے فوری کینٹین پہنچنے کا تھا، جہاں پر اس کا شوہر کسی اور کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہا تھا، اور یہ اس کے پاس سنہری چانس تھا کہ وہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑتی۔ وہ ایک پل کے لیے بھول گئی تھی کہ یہاں پر اس کے لیے ممنوع تھا
کہ وہ کسی کو بھی اپنے اور سکندر کی حقیقت کے بارے میں بتائے۔ عرفان صاحب نے اتنا زیادہ شور مچایا کہ تقریباً پوری یونیورسٹی ہی وہاں پر جمع ہو گئی۔ وہ وہاں پر اپنے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے گئی تھی اور اب اس کا شوہر تماشا دیکھنے کے لیے وہاں پر آ گیا، اور جس لڑکی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ بھی وہاں سے بوتل کے جن کی طرح غائب ہو گئی۔ بیچاری منتہا کی نظریں اس کے پیچھے بھٹکتی رہیں، لیکن وہ یوں غائب ہوئی جیسے کبھی وہاں پر تھی ہی نہیں۔ دوسری طرف سکندر اب اپنی منکوہا کے سر پر کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جو ابھی تک اپنی اسکوٹی پر ہی سوار تھی، اور قریبی ڈسپلن کا ہیڈ کھڑا اس کے ساتھ بحث کر رہا تھا۔ میڈم صاحبہ، آپ نے ڈسپلن کو بریچ کیا ہے۔ آپ کو اس حصے میں اپنی اسکوٹی لانے کی اجازت نہیں تھی۔ اب آپ کو یہ اسکوٹی ہمارے حوالے کرنی ہوگی جب تک آپ کے گھر سے آپ کے پیرنٹس نہیں آتے۔ اوہ، جب تک آپ مجھے ان کے سامنے ہی ایک اپالوجی لیٹر لکھ کر نہیں دیتی تب تک آپ کو اسکوٹی نہیں ملے گی۔ وہ مسلسل یہی باتیں کر رہا تھا، جبکہ مینا اس کی باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی آنکھوں سے سامنے کھڑے اسٹوڈنٹس کو سائڈ پر ہونے کا اشارہ کر رہی تھی، کیونکہ ابھی اور اسی وقت اس کا سب سے اہم مقصد اس یونیورسٹی سے نکلنے کا تھا۔ اس وقت وہ جس شخص کو پکڑنے کے لیے آئی تھی اس نے مینا کو ایک اور غلطی کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ سر، آپ پلیز تھوڑا سا سائڈ پر ہو کر کھڑے ہوں۔ آپ بار بار میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی ہے یہ کس قدر غلط حرکت ہے؟ ایک لڑکی کے اس قدر نزدیک جانا ہراسمنٹ کے برابر ہوتا ہے۔ ڈسپلن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ واقعی میں تھوڑا سا شرمندہ ہو گیا، اور اس کا ارادہ پیچھے ہٹنے کا تھا، جس کا محترمہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی سکندر نے وہاں پر ویلن بن کر انٹری ماری۔ مس مینا، فوری اسکوٹی سے نیچے اتریں اور یہ میرے حوالے کریں۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولا۔ اب مرتی کیا نہ کرتی کہ مینا نہ چاہتے ہوئے بھی اسکوٹی سے نیچے اتر آئی۔ اس کی جان سے عزیز اسکوٹی، جسے وہ اپنی بیٹی کہتی تھی، اسے اسٹاف اس کی نظروں کے سامنے گھسیٹ کر لے جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مدد طلب نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو سکندر نے کندھے اچکا دیے اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھنڈے لہجے میں بولا، اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں واقعی وہ آفت کی پوٹلی چاہیے تو پھر اس کے لیے تمہیں اپنے گھر والوں کو لانا ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اس کے گالوں کو انگلیوں کے پوروں سے چھوتا طنزیہ انداز میں مسکراتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ وہ اس وقت تک اس کی پشت کو گھورتی رہی جب تک کہ وہ یونیورسٹی کے دروازے سے پار نہیں ہو گیا۔ بعد میں منتہا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور پرجوش لہجے میں بولی، یار فی الحال اس چیز کو بھول جاؤ۔ ابھی میں جو کچھ تمہیں دکھانے والی ہوں وہ تمہارے اتنے کام کی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اسے نہ صرف تمہیں اپنی اسکوٹی واپس مل جائے گی، بلکہ تم جتنے چاہو پیسے بھی سکندر سے نکلوا سکتی ہو، اسے بلیک میل بھی کر سکتی ہو، اور وہی ذہنی اذیت دے سکتی ہو جو وہ تمہیں دیتا ہے۔ وہ اسے ہمیشہ خوفناک چڑیلوں والے مشورے دیتی تھی۔ یہ سن کر مینا کا دل تھوڑا سا پرسکون ہو گیا۔ اس نے منتہا کو تصویریں دکھانے کے لیے کہا، لیکن جیسے جیسے منتہا تصویریں آگے کرتی گئی وہ دل کرتا گیا کہ وہ منتہا کا منہ نوچ لے۔ یا اللہ، مجھے اتنا صبر دے کہ میں اس لڑکی کو ضائع کرنے سے اپنے آپ کو روک سکوں۔ وہ باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، کیونکہ ان تصویروں میں سے کوئی بھی تصویر کلیئر نہیں تھی، ساری تصویریں بلر تھیں۔ منتہا کے ہاتھ تصویریں لیتے ہوئے کانپ رہے تھے، جس کی وجہ سے سکندر کا چہرہ بھی ٹھیک طرح سے واضح نہیں تھا۔ اگر وہ یہ تصویریں کسی کو دکھا بھی دیتی تب بھی کوئی اس کی بات پر یقین نہ کرتا۔ تم نے خاموشی سے میرا ٹائم ضائع کیا۔ میں خود ان تصویروں کو دیکھ کر اس بات کا یقین نہیں کر پا رہی ہوں کہ اس ٹیبل پر بیٹھا ہوا شخص میرا شوہر ہے، اور اس کے سامنے بیٹھی ہوئی وہ لڑکی اس کی گرل فرینڈ ہے۔ میرے گھر والے کہاں یقین کریں گے؟ یہ کہتے ہی وہ غصے سے پاؤں پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی اپنی اسکوٹی کو حاصل کرنے کے لیے۔ اب اسے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ سب سے پہلے اس کے ذہن میں یہی خیال آیا کہ وہ اپنے شوہر نامدار کی خدمت کرے۔ اس نے ایک بار کہ مرد کے دل کا راستہ اس کے معدے سے ہو کر جاتا ہے۔ اس کا سکندر کے دل میں گھر بنانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ بس چاہتی تھی کہ اس کا دل تھوڑا سا موم ہو جائے اور وہ اس پر رحم کر کے اس کی اسکوٹی اس کے حوالے کر دے۔ رات کے وقت جب سب لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو مینا فوری چہکتی ہوئی بولی، دادی جان، آج میں سب لوگوں کے لیے چائے بناؤں۔ یہ سن کر دادی تو دادی، وہاں پر بیٹھے ہوئے باقی لوگ بھی حیران رہ گئے، جبکہ سکندر اسے مشکوک نظروں سے دیکھ رہا تھا اور اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب سے وہ یونیورسٹی سے واپس آیا تھا تب سے لے کر اب تک ان دونوں کا آپس میں کوئی بھی انٹریکشن نہیں ہوا تھا۔ ارے بیٹا، نیکی اور پوچھ پوچھ، اگر تم نے اچھی سی چائے بنائی تو میں تمہیں انعام ابھی دوں گی۔ یہ سنتے ہی اس کی باچھیں کھل گئیں۔ جہاں پر انعام کی بات ہوتی تھی وہاں پر پھر وہ دل اور گردے لگا کر کام کرتی تھی۔ اس نے ایک بار اپنی امی سے چائے بنانا سیکھا تھا اور وہ بہت زبردست چائے بھی بناتی تھی، لیکن حد سے زیادہ کام چور تھی۔ ابھی بھی اس نے بہت ہی زبردست الائچی والی چائے بنائی تھی جس کی خوشبو باہر تک جا رہی تھی۔ تایا جان نے بے ساختہ آبرو اٹھا کر اپنی بیگم صاحبہ کی طرف دیکھا۔
जैसे उन्हें ये साबित करवाने की कोशिश की हो कि तुम मेरी बहू को जितनी नालायक समझती हो वो इतनी नालायक भी नहीं। उसी वक्त सिकंदर के मोबाइल पर कॉल आ गई। वो कॉल अटेंड करने के लिए अपने कमरे में चला गया। उसने अपनी बहन को इशारा किया था कि मेरी चाय मेरे कमरे में ही ले आना। सब लोगों को चाय सर्व करने के बाद वो किचन में आई ताकि सिकंदर के लिए अलग से चाय और बिस्किट लेकर उसके पास जा सके और फिर बाद में उसके सामने अपना मसला रख सके। उसने चाय इस बार खुद भी चखी थी और वो वाकई में लाजवाब थी। उसने देखा कि किचन में पहले से ही बंटी मौजूद था, जो कि उसी का छोटा भाई था और उसकी कार्बन कॉपी था। दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। दोनों ही एक दूसरे की टांग खींचने में मशगूल रहते थे और शायद उसकी एक वजह यह भी थी कि उनका एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। वो हर वक्त बंटी पर रोब जमाती रहती और उससे अपने काम निकलवाती रहती थी। बंटी तो दुकान के चक्कर लगा लगा कर थक गया था। हर आधे घंटे के बाद वो 10 वाले पापड़ लेने के लिए जब बंटी को दुकान पर भेजती तो वो बाकायदा तौर पर रोता, लेकिन उसकी बहना को उस पर ज़रा भी तरस नहीं आता था। अभी उसे किचन में खड़ा होकर देखकर वो गुस्सा करने के बजाय खुशगवार अंदाज में बोली, अरे बंटी, यहाँ पर क्या कर रहे हो? बाहर जाकर देखो, मैंने और भी लवाजमात रखे हैं, तुम्हारी फेवरेट चीज़ें भी हैं। वो प्यार से उसके गालों को छूते हुए बोली। अपनी बहन का ये प्यार भरा रवैया देखकर बंटी को एक लम्हे के लिए एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत कर दिया है, लेकिन फिर अगले ही लम्हे उसने अपने दिल को तसल्ली दे दी और अपनी बहन को शैतान तशबीह देते हुए सोचा कि जब शैतान का भी काम होता है तो वो भी मीठा बन जाता है। उसने चाय में जी भर कर नमक डाला था और उसके साथ साथ बिस्किट के नीचे चिली सॉस का पेस्ट भी रखा था और वो सब कुछ इस अंदाज में सजाया गया था कि उन्हें देखकर बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता था कि ये मीठे बिस्किट इस कदर कड़वे भी हो सकते हैं। मीना इजाज़त लेकर कमरे के अंदर दाखिल हुई तो सिकंदर को बेड पर लेटा किताब पढ़ता हुआ देखकर बुरा सा मुंह बनाते हुए लवाजमात साइड पर रखने लगी। मैंने आपके लिए बहुत ही प्यार और दिल से चाय बनाई है, वो मीठे लहजे में बोली तो सिकंदर चौंक गया। क्या मैं तुमसे इस करम की वजह पूछ सकता हूँ? वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए बोला। ज़िंदगी में पहली बार वो सिकंदर की नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। उसकी हथेलियाँ पसीने से भीगने लगीं। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि इस सब की क्या वजह है। शायद पहले कभी भी वो रात के इस वक्त इसकी मौजूदगी में उसके कमरे में नहीं आई थी। ये करम नवाजी तो नहीं है, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। मुझे देर से ही सही लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास हो गया है। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको कभी भी मायूस नहीं करूँगी। इंसान मायूस उन लोगों से होता है जिनके साथ उसे थोड़ी सी उम्मीद हो। मुझे तुमसे कोई भी उम्मीद नहीं है, उसने बेजार लहजे में कहते हुए चाय का घूंट भरा। अगले ही पल चाय फवारे की तरह सूरत में उसके मुंह से निकली और मीना के ऊपर जा गिरी। मीना, जिसने थोड़ी देर पहले ही अपने चेहरे पर ब्यूटी मास्क लगाया था जो कि पूरे 8,000 का था, उसकी शक्ल देखने वाली थी। उसके चेहरे और कपड़ों का बेड़ा गर्क हो गया था और उसकी रोनी सूरत बन गई थी। दूसरी तरफ सिकंदर गुस्से से अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और धाड़ते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? वो इस कदर ऊंची आवाज़ में चीखा था कि मीना को अपने कानों के पर्दे फटते हुए महसूस हुए। उससे हमेशा से ही ऊंची आवाज़ से बात करने वाले मर्दों से नफरत थी। जब कभी उसके अम्मी अब्बू की भी आपस में बहस हो जाती तो उसे बहुत अजीब लगता था। उसे ये सब कुछ पसंद नहीं था और आज उसका शौहर जब उससे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था तो उसकी आंखें खुद ब खुद आंसुओं से भीगने लगीं। जबकि सिकंदर उसके दिल की हालत से मुकम्मल तौर पर अनजान उसके बाजू को अपने हाथों में जकड़ कर झटका देते हुए बोला, मैंने तुमसे सवाल किया है, ये क्या मजाक है? 1000 बार समझाया मैंने तो मेरे साथ इस तरह के चुटकुले मत किया करो। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें एक बार कही हुई बात समझ में नहीं आती। 1000 बार जलील कर चुका हूँ मैं। अगर तुम्हारी जगह पर कोई गैरत वाली लड़की होती तो शायद उसे भी अपनी इज्जत का ख्याल आ ही जाता, लेकिन तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की कोई परवाह ही नहीं। वो इसके अलावा न जाने मजीद क्या बोल रहा था, जबकि मीना सोच में गुम थी कि आखिर उसकी चाय में मसला ही क्या था। उसने एक झटके से अपना बाजू छुड़वाया और उसकी के अंदाज में 2 टोक लहजे में बोली, मुझे बताएं तो सही, मैंने किया क्या है और इस चाय में मसला क्या है? ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। वो उंगली उठाकर धमकी आमेज लहजे में बोला, बाकी सब लोगों को तो तुम अपनी मासूमियत के जाल में फंसा सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ और मुझे तुम्हारी असलियत का भी बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है। वो इस वक्त अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। उसका सारा मूड ख़राब हो गया था। मीना ने गुस्से से चाय का कप उठाया। उसने पहला घूंट ही भरा था कि उसकी हालत भी अपने शौहर जैसी हो गई। उसने सारी चाय सिकंदर के कपड़ों के ऊपर उछाल दी। फिर बेसाख्ता उसने खौफ से अपने लबों पर हाथ रख लिया। मैं कसम उठा कर कहती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर मेरा ऐसा कोई इरादा भी होता तो मैं आपके पास यहाँ पर खड़ी होकर आपको चाय चखने के लिए ना कहती। अब उसे सिकंदर का गुस्सा गलत नहीं लग रहा था, क्योंकि चाय वाकई में बहुत बदमज़ा थी। एक लम्हे के लिए तो उसका दिमाग भी झुंझुना गया।
यूं लग रहा था जैसे किसी ने नमक की पहाड़ी चाय में डाल दिया हो। वो जब वहाँ पर अपनी स्कूटी की बात करने आई थी, सिकंदर का बिगड़ा हुआ मुंह देखकर फौरी वहाँ से दौड़ लगा दी। उसके जाने के बाद सिकंदर ने बेचैनी से अपनी पेशानी को मसला। गुस्सा उतारने के लिए वो नहाने चला गया। जब फ्रेश होकर बाहर निकला तो उसकी नज़र बिस्किट की प्लेट पर पड़ी। उसे मीठा बहुत पसंद था, लेकिन जैसे ही उसने पहला बिस्किट मुंह में डाला, उसके चेहरे के जाविये एक बार फिर से बदले। जैसे ही उसने पहला बिस्किट मुंह में डाला, उसके चेहरे के जाविये एक बार फिर से बदले। वो अगरचा धाड़ा, लेकिन उसकी आवाज़ कमरे में ही बंद होकर रह गई, क्योंकि मोहतरमा अब अपने कमरे में बैठी उसके रवैये पर जल भुन रही थी। उसके साथ साथ उसने बंटी से भी अपना हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की, लेकिन वो हद से ज़्यादा चालाक इंसान अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बैठा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि उसने क्या किया है। मीना ने काफ़ी देर तक उसे प्यार से भी मुखातिब किया, लेकिन बंटी ने उसकी बातों पर यकीन करके दरवाज़ा नहीं खोला। उसे मालूम था कि इधर वो दरवाज़ा खोलेगा और इधर वो उसके बालों का शिकार करेगी। वो भरे बचपने में गंजा नहीं होना चाहता था। सुबह जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे हुए तो ताया जान ने मीना को मुखातिब करते हुए उससे उसकी स्कूटी के बारे में पूछा। मीना ने चोर नज़रों से सदारती सीट पर बैठे हुए सिकंदर को घूरा, जो उससे मुकम्मल तौर पर अनजान बना हुआ था, लेकिन उसके माथे पर लातदाद बल उस बात की गवाही दे रहे थे कि उसका मूड सुबह ही से काफ़ी ख़राब चल रहा है। अरे बेटा, इसको क्या देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारी स्कूटी कहाँ पर है? मुझे नज़र नहीं आ रही कहीं पर। फिर से कोई शरारत तो नहीं कर दी तुमने? वो उसे मशकूक नज़रों से घूरते हुए बोले। अरे तायाजान, ऐसी कोई बात नहीं। वो मेरी दोस्त है, उसे मेरी स्कूटी कुछ दिनों के लिए चाहिए थी, बस उसी को ही दी है। उसने मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की। ये झूठ बोल रही है। इसकी स्कूटी यूनिवर्सिटी वालों ने जब्त कर ली है, और जब तक हवेली में से कोई शख्स उसके साथ नहीं जाएगा, ख़ासतौर पर दादी जान, अगर आप इसके साथ यूनिवर्सिटी जाकर इसकी तरफ से माफ़ी नहीं मांगेगी, तब तक इसे इसकी स्कूटी वापस नहीं मिलेगी। ये अल्फाज और आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि सिकंदर शाह की थी, जिसने यकदम ही मीना के सर पर बम फोड़ा था। उसने सिकंदर के हिलते हुए लबों को देखकर शिद्दत से दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये इंसान गूंगा हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि वो आपके दिल में एक आस बनकर रह जाती हैं। मोहतरमा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कशमाला साहिबा, जो कि शायद उसी चीज़ की ही मुंतज़िर थीं, वो गुस्से से अपनी जगह से उठी। इससे पहले कि वो मीना के बालों को अपने हाथों में जकड़कर वहीं पर ही उसे सब लोगों के सामने अताब का निशाना बनाती, मीना के अब्बू जुनेद साहब ने आगे बढ़कर अपनी बेगम का हाथ पकड़कर उन्हें ज़बरदस्ती कुर्सी पर बैठा लिया और संजीदगी से मीना से सवाल करते हुए बोले, ये क्यों हुआ है और तुमने कौन सा रूल तोड़ा था? मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। कोई भी फ़िल्टर लगाने की कोशिश मत करना। वो भी संजीदा नज़र आ रहे थे। मीना ने खौफ से थूक निकला। वो असल में मैं स्कूटी उस एरिया में लेकर चली गई थी जहाँ पर अलाउ नहीं था। और तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुम स्कूटी के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हो गई? मीना ने अपनी निगाहें झुकाईं और एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोली, मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। उसने सिकंदर की तरफ इशारा किया। वो उसकी उंगली का इशारा अपनी जानिब पाकर पहले तो हैरान हुआ, फिर वो आंखें छोटी छोटी करके मीना को घूरने लगा। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब तो वो उस लड़की को सबक सिखा कर ही रहेगा, जो हर बार ही उसकी ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करती थी। अगरचे वो उसे 1000 बार समझा चुका था कि उसे ये सब कुछ पसंद नहीं है, लेकिन मीना को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। जब तक कि वो अपनी मनमानी नहीं करती थी और जी भरकर जलील नहीं हो जाती थी, तब तक उसके दिल को भी करार नहीं मिलता था। अब की बार दादा जान ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा ये कोई गलत काम कर रहा था जो तुम रंगे हाथों पकड़ने के लिए इतनी जल्दबाजी में यूनिवर्सिटी गई? दादा जान ये गलत काम ही कर रहे थे। ये वहाँ पर किसी लड़की के साथ डेट मना रहे थे, और ये खबर मुझे पक्के सोर्सेज से मिली है। बस बहुत हो गया है। लड़की, दोबारा मेरे किरदार के बारे में एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से ना निकालना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सिकंदर ने वहाँ पर बैठे हुए लोगों का लिहाज किए बगैर ही उसे धमकाते हुए कहा, देखा दादा जान, ये खुद जो मर्जी करें, कोई भी इन्हें पूछने वाला नहीं, लेकिन मैं एक छोटी सी शरारत कर दूं तो सभी मुझ पर चढ़ दौड़ते हैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली पोती हूँ, और अभी मुझे लगता है कि मैं आपकी सौतेली बेटी हूँ। ड्रामाई अंदाज में कहते हुए उसने कुर्सी पीछे की तरफ झटकी और भागती हुई अपने कमरे में चली गई। फौरी उसने दरवाज़ा लॉक किया और दरवाजे के साथ ही टेक लगाकर गहरी गहरी सांसें लेकर अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। ये सारा ड्रामा उसने इसी वजह से ही किया था, ताकि घर वालों के हाथों जलील होने से बच जाए। और उसे इस वक्त इस चीज़ का भी एहसास हो गया था कि बग़ैर सबूत के वो सिकंदर का बाल भी बीका नहीं कर सकती। दूसरी तरफ टेबल पर बैठे हुए सब लोग ही परेशान थे।
दादा जान काफ़ी देर तक खामोशी से खाने की प्लेट को घूरते रहे। सिकंदर वहां से उठकर जाने ही लगा था कि दादा ने उसे मुखातिब किया। मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहीं पर ही बैठो। सिकंदर कंधे उचकाते हुए वहां पर बैठ गया। दादा जान, अगर तो आपने बात इस लड़की के हवाले से करनी है तो फिलहाल मेरा कोई भी इरादा नहीं कि मैं अपना मूड ख़राब करूं। अभी मैं बहुत ही खुशगवार मूड में हूं। ये किस तरह की बातें कर रहे हो तुम सिकंदर बेटा? उसकी अम्मी ने फौरी उसके हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा। बीवी है वो तुम्हारी? अम्मी, बीवी नहीं है वो मेरी। वो एक बच्ची है जिसे आप लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। चाची जान, बहुत ही मजबूरी के साथ मैं ये बातें कर रहा हूँ। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन आप अभी इसकी हरकतों से वाकिफ़ हैं तो अभी भी उसने कोई ऐसा ढंग का काम नहीं किया जिस पर मुझे उस पर फ़ख्र हो, या फिर मुझे इस चीज़ का एहसास हो सके कि वो वाकई में एक मैच्योर लड़की है। बस बहुत हो गया सिकंदर, इसके बाद एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से मत निकालना। दादा जान ने ज़ोर से मेज़ पर हाथ मारा और अटल लहजे में कहा, जिस तरह तुम मुझे अजीज़ हो बिल्कुल उसी तरह मैं अपनी पोती से भी मोहब्बत करता हूँ, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा कि तुम मीना की ज़ात के बारे में इस तरह की सोच रखो। वो छोटी है, कम अकल ज़रूर है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। दादा जान, मुझे इस दिल से कोई वास्ता नहीं, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में काम ही नहीं बनता। ये कहकर वो कुर्सी पीछे की तरफ करता हुआ लंबे लंबे डग भरता अंदरूनी हिस्से से बाहर निकल गया। कशमाला बेगम ने मदद तलब नज़रों से दादा जान की तरफ देखा, जो खुद बहुत परेशान नजर आ रहे थे। उन्होंने ये फैसला इस वजह से किया था क्योंकि उनका बड़ा पोता और उनकी सबसे छोटी पोती दोनों ही उन्हें बेहद अजीज़ थे। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उन दोनों की आपस में शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने उनका ज़बरदस्ती निकाह भी करवाया था। मगर निकाह भी उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत नहीं डाल पाया था। वो दोनों अभी भी एक दूसरे के दुश्मन थे और एक दूसरे के पीछे ही पड़े रहते थे। कशमाला बेगम अपनी बेटी की हरकतों से आजिज़ तो थीं, लेकिन अब उन्हें अपनी बेटी के लिए परेशानी भी हो रही थी। वो उसे किसी भी सूरत एक ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकती थी जो उनकी बेटी की कदर करना जानता ही नहीं था। उन्होंने फैसला किया था कि वो बहुत जल्द ही इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगी, लेकिन इससे पहले वो दो टोक अंदाज में सिकंदर से भी बात करना चाहती थी। अगले कुछ दिन यूं ही खामोशी से गुजर गए। सिकंदर अपने काम में बेहद मशगूल हो गया। उसे तो सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। बिजनेस से फारिग होता तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए चला जाता। उस दौरान उसका मीना के साथ भी सामना नहीं हुआ था। सिर्फ यूनिवर्सिटी में ही उन दोनों का इंटरेक्शन होता। वो भी मीना जानबूझकर उसे तंग करती थी और क्लास के बैक बेंचर्स को बाकायदा तौर पर पैसे देती थी कि वो उसकी क्लास में पीछे से जानवरों की आवाज़ें निकालें। अभी उसने पूरी क्लास को एक अहम प्रोजेक्ट फाइल तैयार करने के लिए दी थी और ये काम उन लोगों ने इनफरादी तौर पर करना था। काम बहुत मुश्किल था, इसके लिए उन्हें सर्वे और इंटरव्यूज़ की भी ज़रूरत थी, और उनके पास वक्त भी सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते का था। सिकंदर पूरे एक हफ्ते में मीना को नोट कर रहा था, जिसने अपने प्रोजेक्ट पर बिल्कुल भी काम नहीं किया था, बल्कि वो या तो ड्रामे देखने में मशगूल होती थी या फिर दादी के साथ बैठकर खुशगपियाँ कर रही होती। उसने एक दो बार मीना को पॉइंट आउट भी किया। मीना ने उसे ये कहकर खामोश करवा दिया, जब आपका मेरे साथ इस नौइयत का कोई ताल्लुक ही नहीं तो आप होते कौन हैं मुझ पर अपना हुक्म चलाने वाले? ये सुनकर वो ना चाहते हुए भी खामोश हो गया। आज क्लास में सब लोगों ने ही वो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करवाई थी। हर बच्चा एक एक करके उसके पास जा रहा था और अपनी फ़ाइल उसे दे रहा था। वो वहीं पर खड़े होकर फ़ाइल को एक बार देखता और यकीनी बनाता कि कोई बच्चा उसके साथ धोखा तो नहीं कर रहा। जब मीना की बारी आई तो वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। सिकंदर ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। मिस मीना, अपनी फ़ाइल लेकर यहाँ पर आ जाएं। सर, मेरे पास तो फ़ाइल नहीं है, उसने मासूमियत से अपनी आंखें टमटमाते हुए कहा। इसके पहलू में बैठे हुए उस्मान ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। उसका कुछ टाइम पहले ही इस यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हुआ था और वो जिस दिन से आया था उसी दिन से उसकी नज़रें इसी लड़की पर ही जमी हुई थी। मीना उसे पहली ही नज़र में बहुत पसंद आई थी। वो उसकी शरारती तबीयत की वजह से बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था। खुद वो हद से ज़्यादा खामोश और संजीदा मिजाज था, किसी को भी ज़्यादा भाव नहीं देता था, बल्कि अपने काम से काम रखता। ये वाहिद लड़की थी जिसने उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ करवाई थी। अभी भी वो उसकी तरफ पुरशौक नज़रों से देख रहा था। तभी सिकंदर की नज़र बेसाख्ता उस्मान की तरफ उठी। उसे अपना दिल जलता हुआ महसूस हुआ। उसने बेसाख्ता पहलू बदला और उसे नज़रअंदाज करते हुए मीना को मुखातिब करते हुए बोला, मुझे बताएं कि आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, और कोई ठोस बहाना बनाइएगा। सर, मैं बहाना नहीं बना रही, मैं संजीदा हूँ। आप खुद ही मुझे बताएं कि एक लड़की जिसकी शादी हो चुकी है, ससुराल इतना बड़ा है कि सुबह काम शुरू होते ही उसी में रात हो जाती है, और मेरे बच्चे बच्चे नहीं हैं, आफत की पोटलियाँ हैं। सर, पूरा दिन उनके पीछे भागती रहती हूँ। चलो, ये तो मजबूरी है, ये तो करना ही पड़ता है, लेकिन जब आपने मुझे असाइनमेंट दी थी तभी मेरे शौहर की तबीयत ख़राब हो गई। अभी कल ही वो संभले हैं।
اور سچ میں وہ خڑوس بھی کسی بچے سے کم نہیں ہے۔ لاسٹ ڈیز میں بھی میں بھی بس اسی کا ہی خیال رکھتی رہی اور اب آپ کا کام نہیں کر سکی، لیکن آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ اب اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں گے تو میں فوری آپ کا کام کمپلیٹ کر کے آپ کو سبمٹ کروا دوں گی۔ سکندر کے تو کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، کیونکہ بیوی وہ اس کی تھی، بچوں کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا۔ ابھی تو ان دونوں کی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی اور محترمہ نے 2 بچے بھی بنا لیے۔ اس کے علاوہ شوہر کی بیماری اسے اپنا دماغ جلتا ہوا محسوس ہوا۔ کلاس روم میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ سب لوگ ہی اس کی شرارت کو انجوائے کر رہے تھے۔ عثمان مسلسل اس کی طرف حسیدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ مینا پوری امید بھری نظروں سے سکندر کو گھور رہی تھی، شاید وہ اس پر تھوڑا سا ترس کھا لے۔ مگر وہ یہ کیسے بھول سکتی تھی کہ سکندر نے دوسروں پر رحم کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ دوسروں کو ان کی غلطیوں کی سزا نہیں دیتا، تب تک اسے بھی قرار نہیں ملتا۔ مس مینا، آپ کا یہ ڈرامہ میرے سامنے نہیں چلنے والا۔ سر، میں ڈرامہ نہیں کر رہی، بالکل سچ بول رہی ہوں۔ آپ بے شک۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو اس کی نظریں عثمان پر جا کر ٹھہری۔ وہ اسے نہیں جانتی تھی، پھر بھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، آپ بے شک انہی سے پوچھ لیجئے۔ سر، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ میرے بچوں سے بھی اور میرے شوہر سے بھی مل چکے ہیں۔ عثمان نے بھی فوری ہاں میں گردن ہلا دی۔ مینا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کی نظریں ملی۔ عثمان نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا اور پھر ایک فائل اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دی۔ دراصل سر، اس نے 2 بار اسائنمنٹ کر لی تھی۔ پہلے اس نے اسائنمنٹ بنائی، اس پر وہ تھوڑی سی ڈاؤٹڈ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ ٹاپک سر کو پسند نہیں آئے گا، اس لیے اس نے ایک اور ٹاپک بھی اٹھا لیا تھا۔ سکندر اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ سے کمرے سے نکلنے کے لیے کہتا، وہ فوری وہی فائل اٹھا کر بھاگتی ہوئی سکندر کے پاس گئی۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ عثمان نے اس فائل کے اوپر اپنا نام نہیں لکھا تھا۔ اس نے وہی فائل سکندر کو سبمٹ کروائی اور اپنی باتوں کو کور کرتے ہوئے بولی، سر، میں نے وہ سب کچھ اس وجہ سے نہیں کہا کہ میں نے اپنی اسائنمنٹ شروع نہیں کی تھی، بس میں اسے اپنا پورا وقت نہیں دے پائی۔ آپ ایک بار اسے چیک کر لیجئے۔ سکندر نے اس اسائنمنٹ میں غلطیاں نکالنے کی کوشش کی، لیکن نہیں نکال پایا، کیونکہ اسے بہت ہی پرفیکٹ طریقے سے کیا گیا تھا۔ اس نے محترمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کا موڈ خراب ہو گیا تھا۔ تو دوسری طرف مینا پھر سے عثمان کے برابر میں پڑی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ آج تم نہ ہوتی تو پھر سے یہ مجھے سب لوگوں کے سامنے کلاس میں سے ذلیل کر کر باہر نکال دیتا۔ ارے شکریہ والی کوئی بات نہیں میڈم، یہ تو میرا فرض تھا۔ عثمان اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ہلکا سا اس کی طرف جھکتے مؤثر لہجے میں بولا، تو وہ کھل کر مسکرا دی۔ سکندر کی نظریں اب بھی بھٹک کر ان دونوں کے اوپر ہی رک گئی تھیں۔ وہ بار بار بے چینی سے پہلو بدل رہا تھا۔ جب تک کلاس ختم ہوئی تب تک عثمان اور مینا باتیں کرتے رہے۔ اس دوران مینا نے اسے اپنی اسکوٹی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ کس طرح سے یونیورسٹی والوں نے اسے ہتھیار لیا ہے اور اب وہ اسے واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تک کہ وہ اپنے گھر سے اپنے پیرنٹس کو لے کر نہیں جاتی۔ عثمان نے اس کی مشکل بھی آسان کر دی۔ دراصل اس کے ابا HOD صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے۔ اس نے اپنے ابا کو کال ملائی اور پھر اگلے 1 گھنٹے میں محترمہ کو اس کی اسکوٹی واپس مل گئی۔ وہ واقعی میں عثمان سے بہت زیادہ امپریس ہو گئی تھی۔ عثمان بھائی اسے پہلے سے بھی زیادہ پسند کرنے لگا تھا۔ اسے مینا جیسی شرارتی مزاج اور معصوم لڑکیاں اچھی لگتی تھیں۔ اس نے مینا کے بارے میں جس کسی سے بھی سنا تھا، ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ وہ شرارتی ہے لیکن مضبوط کردار کی مالک ہے۔ آج سے پہلے کبھی بھی ہم نے اس کا کوئی اسکینڈل نہیں سنا۔ حالانکہ وہ بیحد خوبصورت ہے، چاہے تو کسی کے ساتھ بھی چکر چلا سکتی ہے، لیکن وہ یہ کام نہیں کرتی۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں عثمان کا سر فخر سے بلند ہوا۔ دوسری طرف جب سکندر گھر پہنچا تو مینا معمول کی طرح ٹی وی کے سامنے بیٹھی پاپ کارن کھانے میں مشغول تھی۔ ٹی وی پر کارٹون چل رہے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ مینا نے ناگواری سے اس کے چہرے کو گھورا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے سائڈ پر ہونے کے لیے کہا۔ جب وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلا تو وہ تنگ ہوتے ہوئے بولی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے پسندیدہ کارٹون لگے ہوئے ہیں، سائڈ پر ہو جائیں۔ مجازی خدا ہوں میں تمہارا، مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ یہ سن کر وہ آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اسے گھورنے لگی اور پھر طنزیہ لہجے میں بولی، بہت جلد یاد آ گیا آپ کو کہ آپ میرے مجازی خدا ہیں۔ یہ بات آپ کو اس وقت یاد کیوں نہیں آئی تھی جب آپ مجھے میرے گھر والوں کے ہاتھوں ذلیل کروا رہے تھے؟ دادی جان تو کہا کرتی تھی کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی مجھے اپنی بیوی تسلیم کیا ہی نہیں جو آپ میرا پردہ رکھیں۔ اس کی لمبی فراٹے بھرتی ہوئی زبان کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ مجھ سے تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ اس لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں مجھے ایک اجنبی سے بات کرنی چاہیے۔ اس کے باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے، کیونکہ سکندر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن سکندر نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی آواز کا بھی گلا گھونٹ دیا۔
सिकंदर ने उसे अपनी गोद में उठाया हुआ था। कमरे में ले जाने के बाद सिकंदर ने उसे एक झटके से बेड पर फेंका और ख़ुद तेज़ी से कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। वो इस सब के लिए बिल्कुल भी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये हरकत करेगा, और दूसरा उसे इस चीज़ से भी डर लग रहा था क्योंकि हवेली में इस वक्त दादी जान के अलावा कोई भी नहीं था। वो भी बेचारी अपने कमरे में मेडिसिन लेकर सोने के लिए लेट चुकी थी, जिसका मतलब था कि अब सुबह फजर से पहले उनकी आंख नहीं खुलने वाली। और इस दौरान उसका शौहर कुछ भी करता तो किसी को भी पता न चलता, क्योंकि बाकी के सारे अफराद एक दावत पर गए हुए थे। काफ़ी देर तक तो वो सदमे से ही सिकंदर के चेहरे को घूरती रही। जब वो होश की दुनिया में वापस आई तो कपकपाते हुए लहजे में बोली, ये क्या कर रहे हैं आप होश में तो हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे? मैं इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तुम मेरी हिम्मत को मत तलकारो, वरना बहुत ज़्यादा पछताओगी। उसके बालों की लट को अपनी उंगली के गिर्द घुमाते हुए दिल जला देने वाले अंदाज से बोलता उसे फिर से साकिन कर गया। आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी आंखें बेबसी के मारे आंसुओं से भीगने लगी। पहले तुम मुझे ये बताओगी, आज क्लास में तुम किन बच्चों की और शौहर की बात कर रही थी? क्योंकि जहाँ तक तो मुझे लगता है तुम्हारी सिर्फ एक ही शादी हुई है, और वो भी मुझसे, यानी सिकंदर शाह से। और बच्चों का तो अभी दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है। बच्चे तो इस वक्त होते हैं जब मियाँ बीवी में कुछ हो। मीना ने फौरी उसके लबों पर हाथ रखकर उसे चुप करवा दिया और आंखें फैलाकर हैरत से बोली, ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मुझसे ऐसी अजीब बातें ना करें, वरना मैं अम्मी जान के पास जाकर आपकी शिकायत लगा दूंगी। अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर से तुम्हारे साथ वही होगा जो उस दिन हुआ था। भला मुझे बताओ कि तुम्हें किस एंगल से लगा था कि मैं तुम्हें हरासा कर रहा हूँ? वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लेते हुए शरारती लहजे में बोला, तो वो बेचैनी से पहलू बदल कर रह गई। सिकंदर को अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा लुत्फ दे रही थी। एक लम्हे के लिए तो उसके जहन से उस्मान का चेहरा मुकम्मल तौर पर निकल ही गया। यह हरासमेंट वाली बात उसे 2 दिन पहले ही दादी जान ने बताई थी। वो चाह कर भी इस बात पर गुस्सा नहीं कर सका था, बल्कि काफ़ी देर तक खिलखिला कर हंसता रहा। वो लड़की वाकई में कभी कभार उसे हैरान कर देती थी। अभी भी वो दिलचस्पी से उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए उससे यही सवाल कर रहा था, तो वो थूक निगलते हुए मुश्किल से बोली, आप मुझे डरा ही तो रहे थे और खाम खा मेरे नज़दीक आए। ये सुनकर वो उसके मज़ीद नज़दीक हुआ। मैं तुम्हारा शौहर हूँ और तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम मुझे मेरा हक वसूल करने से रोक नहीं सकती। और जहाँ तक छोटी मोटी कुर्बतों का सवाल है तो ये तो कुछ भी नहीं। अभी तुम मेरी जुनूनियत से वाकिफ़ नहीं हो। उसका लहजा फिर से अजीब हो गया और उसके साथ साथ मीना के दिल की हालत भी गैर होने लगी। उसे सिकंदर इस रूप में बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने सिकंदर को हमेशा गुस्सा करते हुए ही देखा था। अभी उसका मीठे अंदाज में बातें करना और बार बार उसे ये बात जताना कि वो उसका शौहर है, वो समझ नहीं पा रही थी। चंद लम्हे उसी जगह पर खामोशी में ही गुजर गए। फिर सिकंदर अपनी मतलब की बात पर आया। आज तुम किस लड़के के साथ थी? क्या मैंने आपसे ये बात पूछी थी कि आप उस लड़की के साथ डेट मना रहे थे? लेकिन तुम वो देखने के लिए तो वहाँ पर पहुँच ही गई थी ना? वो फौरी जवाब देते हुए बोला तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। आपको कोई हक नहीं है कि आप मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में सवाल करें, क्योंकि आपने खुद ही दादा जान से ये बात कही थी कि आप इस रिश्ते को मानते ही नहीं। और वैसे भी अम्मी ने फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द वो इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगी। सिकंदर की आंखें यकदम गुस्से के मारे लाल अंगारा हो गई। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो सामने बैठी इस लड़की की गर्दन मोड़ दे, जिसके अल्फाज उसे अपने दिल पर खंजर की तरह चुभते हुए महसूस हो रहे थे। ये बात सच थी कि वो उसकी हरकतों से आ जाता था और गुस्से में आकर बहुत ज़्यादा बोल जाता था, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि वो उससे नफ़रत करता था। शुरू से ही उसने अपना नाम मीना के नाम के साथ ही सुना था और वो उसे अपनी बीवी भी तस्लीम करता था। लेकिन फिर से वही बात आ जाती कि मीना शरारतें इस कदर करती थी कि वो बहुत ज़्यादा तंग आ जाता था। लेकिन अभी जब उसने उसे उस्मान के साथ हंसते हुए देखा तो उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि चाहे वो कितनी ही शरारतें और मनमानियाँ क्यों ना कर ले, वो कभी भी उससे दस्तबरदार नहीं हो सकता और मीना के साथ किसी और शख्स का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो बस यही चीज़ क्लियर करने के लिए आज उसे अपने पास लाया था। देखो, मैं जानता हूँ कि हमारे आपस के ताल्लुकात कभी भी अच्छी नीयत के नहीं रहे और इसमें गलती कहीं ना कहीं मेरी ही थी। सारी गलती आपकी ही है। मीना ने उसकी बात काटते हुए फिर से कहा, तो वो अपनी आंखें बंद करके अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश करने लगा, क्योंकि जब भी कोई उसकी बात काटता था तो उसका बीपी हाई हो जाता था। अभी फ़िलहाल वो उस लड़की पर गुस्सा नहीं करना चाहता था। देखो मीना, अगर तुम खुद मुझसे इस लड़की के बारे में पूछती तो मैं तुम्हें बता देता। वो मेरे दोस्त की बहन थी और यूनिवर्सिटी में मेरे पास मदद के लिए आई थी। मेरे दोस्त का कुछ महीनों पहले ही कार एक्सीडेंट में इंतकाल हुआ था। उसकी अम्मी को कैंसर था। गलती मेरी थी जो मैंने
دوست کی وفات کے بعد اس کے گھر والوں کی خبر ہی نہیں لی، تو وہ لڑکی مجبور ہو کر میرے پاس آئی۔ وہ میرے لیے میری بہنوں جیسی ہے۔ میں نے بس اس کی مدد کی تھی، اور اس کے بعد میرا اب تک اس سے کوئی بھی رابطہ نہیں ہوا۔ اسی نے مجھے ایک بار کال کر کے بتایا تھا کہ اب اس کی امی کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے۔ مینا نے جب یہ سنا تو اس کا دل ایک دم سے ہی سکون میں آ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے جلتے ہوئے دل پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ وہ ہزار بار خود کو یہ کہہ لیتی تھی کہ وہ سکندر سے نفرت کرتی ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ بھی سکندر کے ساتھ کسی کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی کو نوٹ کرتے ہوئے سکندر مزید بولا، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم دونوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں۔ یہ اسی وقت اچھے ہوں گے جب آپ سدھر جائیں گے اور آپ بالکل ویسے ہی ایکٹ کریں گے جیسا میں چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ سکندر شاہ کمرے سے نکلنے کے بعد کافی دیر تک بالکنی میں کھڑا رہا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھو رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، مینا کا چہرہ۔ وہ چھوٹی سی لڑکی جو اس کی زندگی میں طوفان بن کر آئی تھی، اور اب اس طوفان کے بغیر اس کی زندگی ادھوری لگتی تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ ادھر مینا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ وہ خود سے ہی لڑ رہی تھی۔ ایک طرف وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ سکندر سے نفرت کرتی ہے، اور دوسری طرف اس کا دل بار بار اسی کی طرف کھنچتا تھا۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور سکندر اندر داخل ہوا۔ مینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں سو رہی تھی، وہ فوری بولی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ سکندر نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور اس کے بستر کے پاس آ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ مینا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ سکندر شاہ تھا جو اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا، وہی سکندر جو ہمیشہ سر اٹھا کر چلتا تھا اور کسی کے سامنے جھکنا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ مینا، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ اس کی آواز میں وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی جو مینا نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ کیا کہنا ہے آپ کو؟ مینا نے بستر پر سیدھے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، جیسے وہ الفاظ ڈھونڈ رہا ہو۔ مینا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ کبھی بھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ میں ہمیشہ تم پر چلاتا رہا، تمہیں ڈانٹتا رہا اور تمہاری ہر بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن آج جب میں نے تمہیں عثمان کے ساتھ ہنستے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں جو درد اٹھا اس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی۔ آپ کو میری محبت کا احساس تب ہوا جب آپ نے مجھے کسی اور کے ساتھ دیکھا، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ سکندر نے اس کے ہاتھ کو اور مضبوطی سے تھام لیا۔ ہاں مینا، اور یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں اتنی دیر سے سمجھا۔ تم میری زندگی میں آئی اور میں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ تم شرارتیں کرتی تھی، میں تم پر غصہ ہو جاتا تھا، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ایک لڑکی جو کسی سے محبت کرتی ہے وہ اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی۔ مینا کا دل پگھل رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی خود کو مضبوط دکھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو اب کیا چاہتے ہیں آپ؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں آنسو چھلکنے کو تیار تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف کر دو مینا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم نئے سرے سے شروع کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں وہ سکندر نہیں رہوں گا جو تم پر چلاتا تھا، بلکہ میں وہ سکندر بنوں گا جس کا تم نے ہمیشہ خواب دیکھا تھا۔ مینا کے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے کتنے سالوں سے الفاظ سننے کا انتظار کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کتنی شرارتیں کی، کتنی بار ڈانٹ کھائی، کتنی بار ذلیل ہوئی، لیکن آپ نے کبھی نہیں سمجھا۔ سکندر اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور آہستہ سے اس کے آنسو پوچھے۔ اب میں سمجھ گیا ہوں مینا، اور اب میں تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ مینا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سکندر نظر آ رہا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی، وہ سکندر جو سخت خول کے اندر چھپا ہوا تھا اور آج پہلی بار باہر نکلا تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا تو سکندر ہلکا سا مسکرایا۔ کبھی جھوٹ بولا ہے میں نے؟ مینا نے ناک چڑھائی۔ ہاں بولا ہے، جب آپ نے کہا تھا کہ آپ کو میری کوئی پرواہ نہیں۔ سکندر نے کھل کر ہنسا، اور پہلی بار مینا کو اس کی ہنسی اتنی اچھی لگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی کہ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب مسکراتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ ایک جھوٹ تھا، مانتا ہوں، لیکن اب سے کوئی جھوٹ نہیں، صرف سچ، اور وہ سچ یہ ہے کہ مینا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ مینا کا دل خوشی سے بھر گیا، لیکن وہ ابھی بھی شرارت سے باز نہیں آئی۔ بہت زیادہ؟ کتنی زیادہ؟ سکندر نے اس کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا۔ اتنی زیادہ کہ آج صبح سے لے کر ابھی تک میرے ذہن میں بس تمہارا ہی خیال رہا۔ جب تم کلاس میں بچوں اور شوہر کی باتیں کر رہی تھی تو میرا تو دل جل رہا تھا، لیکن میں مسکرا رہا تھا۔
جب عثمان تمہاری طرف دیکھ رہا تھا تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ اسے وہاں سے نکال دوں، اور جب تم مجھ سے لڑ کر کمرے سے نکل گئیں تو ایسا لگا جیسے کمرے سے روشنی چلی گئی ہو۔ مینا کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اچھا، تو اتنی ساری باتیں تھیں آپ کے دل میں اور آپ نے کبھی بتایا نہیں؟ سکندر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ ابھی بتا رہا ہوں نا، اور مینا ایک اور بات کہنی ہے۔ کیا مینا؟ مینا نے بے صبری سے پوچھا۔ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ مجھے معاف کر دو ان تمام لمحوں کے لیے جب میں نے تمہیں تکلیف دی، جب میں نے تمہیں غلط سمجھا، جب میں نے تمہاری شرارتوں کو محبت کے بجائے تنگ کرنا سمجھا۔ مینا کے آنسو پھر آ گئے، لیکن اس بار یہ خوشی کے آنسو تھے۔ آپ نے معافی مانگی تو بڑی مشکل سے بات کٹی ہے۔ سکندر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اب کیا چاہیے تمہیں؟ مینا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آئس کریم جو آپ نے پچھلے مہینے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا اور پھر اس طرح ہنسا کہ مینا کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ابھی رات کے 12 بج رہے ہیں مینا، تو کیا ہوا؟ آپ میرے شوہر ہیں نا، تو آپ کا فرض ہے کہ رات کے 12 بجے بھی میری خوشی کا خیال رکھیں۔ سکندر نے اس کی ناک کو آہستہ سے تھپکا۔ ٹھیک ہے، کل صبح آئس کریم ملے گی۔ مینا نے منہ بنایا۔ ابھی چاہیے۔ سکندر نے ایک گہری سانس لی اور اٹھ کر اپنی جیکٹ اٹھائی۔ آتا ہوں 5 منٹ میں۔ مینا کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں، اور جب سکندر کمرے سے نکل رہا تھا تو اس نے آہستہ سے کہا، سکندر شاہ۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ مینا کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جس کے لیے وہ ساری دنیا قربان کر سکتا تھا۔ شکریہ۔ کس بات کا؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے آہستہ سے کہا، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ سکندر کے لبوں پر ایک گہری اور سچی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے جو تم میری زندگی میں آئی اور میری سخت دیواروں کو توڑ دیا۔ اور یوں اس رات سکندر شاہ اور مینا کے درمیان کی وہ تمام دیواریں گر گئیں جو سالوں سے ان کے درمیان حائل تھیں۔ آئس کریم کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس رات گھنٹوں باتیں کی، ہنسے اور ایک دوسرے کو جانا۔ اور مینا نے جب رات کے آخری پہر سکندر کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کی تو اس کے دل میں پہلی بار ایک سکون تھا، ایک اطمینان تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب یہ شخص اس کا ہے، صرف اس کا، اور یہ محبت جو اتنے طوفانوں سے گزر کر آئی تھی اب کبھی ٹوٹنے والی نہیں تھی۔ رخصتی کا دن آ گیا تھا اور حویلی پھولوں سے سجی ہوئی تھی۔ مینا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور اس کی امی اس کے بالوں میں پھول سجا رہی تھیں۔ مینا کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی تھی۔ کشمالہ بیگم نے اپنی بیٹی کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور پیار سے بولی، میری بچی خوش رہنا۔ مینا نے ان کے گلے لگ کر خوب رویا۔ جب وہ باہر نکلی تو سکندر دروازے پر کھڑا تھا۔ اس کی نظریں